الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین، سیرت صحابہ کی اس نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ روزانہ ہم ایک صحابی کی مثالی اور سبق آموز زندگی سماعت کرتے ہیں۔ ہم نے حدیث کی کتابوں میں یا علماء اکرام کے بیانوں میں ایک صحابی کا نام بار بار سنا ہوگا، بار بار ان کا نام آپ نے سماعت کیا ہوگا، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عمر ان کو کہا جاتا ہے، عبداللہ کو حذف کر کے ابن عمر۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1 سال پہلے مسلمان ہوئے، یعنی 40 سال کی عمر ہوئی ہمارے نبی کی۔ نبی کی عمر 40 سال ہونے سے 1 سال پہلے یہ مسلمان ہوئے مکے میں، اور یہ بہت کم عمر میں، کم سنی میں جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو بیٹا عبداللہ بن عمر بھی اسی وقت باپ کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے یہ۔ حضرت ابن عمر کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ عمر کے بیٹے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حفصہ کے بھائی تھے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر لگتے ہیں، صالح صاحب لگتے ہیں، نبی کے صالح ہیں یہ۔ تو اس سے بڑھ کر ان کی فضیلت اور کیا بیان کی جا سکتی ہے۔ ابن عمر چونکہ ان کی عمر کم تھی، اس لیے مکے میں ان کے زیادہ واقعات نہیں تھے۔ مدینے میں آنے کے بعد ان کے واقعات زیادہ ملتے ہیں۔ اسلام کی خاطر بڑی خدمت کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں۔ خدمت اسلام کا ایسا شوق ان کے اندر تھا کہ سن 2 ہجری میں مدینے میں جو اسلام کی پہلی اور تاریخی جنگ ہوئی، فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ بدر، اس جنگ میں یہ شریک ہونا چاہتے تھے۔ حالانکہ عمر بہت کم ہے، مشکل سے 12-13 سال ان کی عمر تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول میں بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے اجازت نہیں دی۔ اگلے سال 1 سال کے بعد جنگ احد ہوئی، اس جنگ میں بھی انہوں نے پیارے نبی سے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی جنگ احد میں میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی شریک کر لیجئے نا۔ اجازت نہیں ملی۔ اس کے بعد ایک اور تاریخی جنگ ہوئی، جنگ خندق، اس میں انہوں نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے، چونکہ اس وقت ان کی عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ دیکھیے خدمت اسلام کا جذبہ ان کے دل میں کیسے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تو اجازت مل گئی، اس جنگ میں وہ شریک ہوئے۔ علماء نے یہاں ایک فقہی قاعدہ مستنبط کیا ہے، فقہی مسئلہ نکالا ہے کہ انسان کی عمر کی حد فاصل ہے 15 سال کی جو عمر ہے، یہ جوانی کی عمر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 15 سال سے انسان کے اوپر اسلامی احکام و مسائل، شریعت کے قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ خدمت اسلام کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت حدیثوں کو روایت کیے ہیں۔ حدیثوں کو جب ہم سنتے ہیں، علماء اکرام جب پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ بار بار ہم حدیثوں کو ان کے نام سے سنتے ہیں۔ تقریباً انہوں نے 630 احادیث کو روایت کیا ہے۔
ویسے تو بہت سارے صحابہ حدیث کو روایت کیے ہیں، لیکن 7 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے بکثرت بہت سارے حدیثوں کو روایت کیے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ابن عمر کا بھی ملتا ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے یہ، کتنا بڑا علم کا ذخیرہ ہے یہ، 630 حدیثوں کو جمع کرنا، اور جمع کر کے امت کو ایک تحفہ دے کر گئے، اور قیامت تک یہ حدیثیں جتنے لوگ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، یہ سب صدقہ جاریہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ بڑے متبع سنت تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، کسی سنت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ سنت پر عمل کرنے کا موقع جب بھی ملتا فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ نبی کی اطاعت، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ایسے تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کیا ہی اچھا ہوگا کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دیا جائے۔ دروازوں کے الگ الگ نام ہیں، اس میں سے ایک دروازے کا نام ہی رکھ دیا گیا باب النساء، عورتوں کا دروازہ۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں جیسے ہی یہ نبی کی یہ بات ابن عمر کے کانوں میں پڑی، اس دن سے پوری زندگی میں کبھی ابن عمر اس دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوئے، کیونکہ عورتوں کا دروازہ ہے وہ۔ تو نبی کی باتوں پر اتنا زیادہ عمل کرنے کا جذبہ حضرت ابن عمر رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے راستے سے گزرتے ہوئے، قوم کا وہاں کوڑا دان تھا، قوم والے پورا کچرا ڈسٹ لا کے ایک جگہ ڈالتے، کوڑا دان سے اللہ کے نبی گزرے تو وہاں کوڑا دان کے پاس وہ نرم زمین تھی، اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیے، کیونکہ وہاں پیشاب کی چھینٹے اڑنے کے امکانات بہت کم تھے، اور اللہ کے نبی کھڑے ہو کر اس لیے پیشاب کیے، وجہ جواز بتانے کے لیے کہ کبھی کبھی وقت اور موقع کے لحاظ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے، لیکن تو عام قانون تو یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی گھٹنوں کے درد وغیرہ ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو مسئلے کو بتانے کے لیے کہ کبھی موقع کے لحاظ سے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز ہے، اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بھی ابن عمر اس راستے سے گزرتے تو اس کوڑے دان کے پاس کھڑے ہوتے جہاں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے پیشاب کیا، یہ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے۔ لوگ پوچھتے ان سے کیوں کھڑے ہو کر پیشاب کیے وہاں جا کے، تو کہتے تھے میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کیے تھے، اس سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوں۔ متبع سنت تھے، سنتوں پر ایک ایک حدیث پر بہت ہی پیار سے ابن عمر شوق سے عمل کیا کرتے تھے۔ بڑے اللہ والے صحابی، بڑے متقی صحابی، بڑے آخرت کی تڑپ کو لے کر جینے والے صحابی، بڑے عابد، بڑے زاہد صحابی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جوانی میں مسجد نبوی میں سویا کرتا تھا۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، مسجد میں شب گزاری، مسجدوں میں رات گزارنا۔ کہتے ہیں کہ میں جوانی میں مسجد نبوی میں رات گزارا کرتا تھا، سویا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آج رات کس نے خواب دیکھا ہے۔ جو بھی خواب دیکھتے وہ بیان کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بتاتے، خواب کا مطلب بیان کرتے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میری بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اللہ کے نبی سے اس کی تعبیر معلوم کروں، جیسے ان کی خواہش تھی رات میں وہ بھی ایک خواب دیکھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، میں سو رہا تھا، 2 فرشتے آئے اور آ کے مجھے پکڑ کے لے کر گئے تو کہاں؟ جہنم کے پاس لے کر گئے۔
جہنم میں میں جھانک کر دیکھا تو کچھ لوگوں کو میں دیکھا، ان کو میں پہچانتا ہوں۔ ابن عمر کہتے ہیں میں جہنم کی ہولناک مناظر کو دیکھ کے ڈر گیا۔ فرشتوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس خواب کو وہ اپنی بہن پیارے نبی کی پیاری بیوی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کیا، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے ابن عمر سے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل۔ عبداللہ بن عمر کیا ہی اچھا آدمی ہے، اگر وہ راتوں میں نمازوں کا اہتمام کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مطلب یہ کہ ابن عمر راتوں میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے مگر پابندی نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھی چھوٹ جایا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خواب میں جہنم کا منظر دکھایا تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو تہجد پڑھ رہے ہو رات میں پابندی کے ساتھ پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ سننا تھا۔ اس حدیث کو راوی بیان کرتے ہیں، اس جملے کو ابن عمر نے اتنا اثر لیا کہ راتوں کے معمولات ان کے بدل گئے، اپنے راتوں کے معمولات کو بدل لیے، یعنی راتوں کا اکثر حصہ وہ تہجد میں اور عبادت کرتے ہوئے گزارا کرتے تھے۔ ابن عمر کی ایک بیوی تھی، بہت چاہتے تھے اس بیوی کو، اس بیوی کو بڑا پیار کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے باپ حضرت عمر نے ایک مرتبہ بلا کر کہا اس بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عمر اس بہو کو پسند نہیں کرتے تھے، بلا کر کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ ابن عمر نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ بہت چاہتے تھے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس جا کے شکایت کیے، میں کہہ رہا ہوں اس کو طلاق دے دو اور میرا بیٹا ابن عمر کہتا ہے کہ طلاق نہیں دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کو بلائے اور بلا کر فرمایا اپنے باپ عمر کی اطاعت کرو، اپنے باپ کی بات مان لو، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً طلاق دے دیے، فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دیے۔ ظاہر بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو ناپسند کرتے ہوں تو ایسے ہی خالی پلی ناپسند نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اپنے بیٹے کی مصلحت کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہوگا کہ اس بیوی کو طلاق دے دو۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیا تھا، اور حالت حیض میں اگر طلاق دے تو وہ طلاق نہیں ہوتا، جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ابن عمر سے پھر کہا بیوی سے رجوع کرو اور حالت طہر میں طلاق دو، یعنی حیض کے ایام ختم ہونے کے بعد جب عورت پاک ہوتی ہے تو پھر واپس لوٹ عورت کے پاس، لوٹنے کے بعد حالت طہارت میں پھر طلاق دو۔ تو ابن عمر نے پھر لوٹ گئے، لوٹ کے پھر حالت طہارت میں پھر بیوی کو طلاق دیے۔ مشہور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے دنیا کے عالم اسلام کے ایک امام گزرے ہیں، ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کے سوالات کرتے تھے۔ ایک سائل آیا سوال کرنے والا، اس نے کہا کہ میرا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، میرا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم اپنی باپ کی بات مت سنو، باپ کی بات مت سنو۔ تو سائل نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اس واقعے کو یاد دلایا، حضرت عمر اور ابن عمر کے واقعے کو، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دینے کے لیے کہا اور ابن عمر نے انکار کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا ابن عمر سے کہ باپ کی اطاعت کرو طلاق دے دو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی بات مت مانو طلاق مت دو بیوی کو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کرنے والے سے کہا لیسا ابو کا عمر،
تمہارا باپ عمر ہے کیا جی؟ مطلب یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی سوچ کر بات کیا کرتے تھے، بڑے دور اندیش تھے۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ ان کے مشوروں کے مطابق زمین پہ وہ مشورہ دیتے، آسمان سے وہی اتر جایا کرتی تھی، ان کے مشوروں کے مطابق آسمان سے وہی آتی تھی۔ وہ عمر کی شخصیت ہے، ان کی بات، ان کی اطاعت کرنا چاہیے۔ تمہارا باپ عمر ہے کیا کہ تمہارے باپ کی ہر بات مانی جائے؟ اس طرح امام احمد بن حنبل نے جواب دیا۔ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند کو بہت چاہتے تھے، ان کی بڑی فکر کرتے تھے، بڑی فکر تھی اپنے بیٹے ابن عمر کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے انصار اور مہاجر صحابہ کے لیے وظیفہ جاری کیا، پنشن جاری کیا، یعنی سالانہ 4000 درہم پنشن جاری کیا۔ انہوں نے پنشن جاری کیا کہ ہر مہاجر صحابی کو سالانہ 4000 درہم وظیفہ جاری کیا، سوائے اپنے بیٹے ابن عمر کے۔ ہر صحابی کو 4000 درہم، سوائے اپنے بیٹے ابن عمر کے، ان کو 3500 درہم دیا کرتے تھے، وہ بھی مہاجر صحابی تھے۔ لوگوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے امیر المومنین سب کو 4000 دے رہے اور اپنے بیٹے کو 3500 دے رہے، 500 کم کیوں دے رہے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انما ہاجر بہ ابوہ، کہتے ہیں کہ ابن عمر کو اس کا باپ لے کر ہجرت کیا ہے، اس کا باپ لے کر، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کو ان کو لے کر آئے تھے ساتھ، کیونکہ ان کی عمر کم تھی۔ کیا پتہ کہ اگر ان کا باپ ہجرت نہ کرتا تو وہ بھی ہجرت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ تقویٰ ہے حضرت عمر کا۔ اقربا پروری سے یہ دوری تھی حضرت عمر کی، اپنے چاہنے والوں کو خوب نواز دینا اور باہر کے لوگوں کو کم دینا، ایسا نہیں تھا، بلکہ الٹا، باہر کے لوگوں کو 4 دیتے تھے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے بیٹے کو 3500 درہم دیا کرتے تھے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی اس بات کو برا نہیں مانے، اپنے باپ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ آ کر کہنے لگے امیر المومنین آپ اپنے بعد اپنی خلافت کی ذمہ داری کے لیے اپنے بیٹے ابن عمر کو نامزد کر دیجئے، آپ کے بعد امیر المومنین آپ کے بیٹے ابن عمر ہوں گے، ولی عہد مقرر کر دیجئے، آپ کے بعد بادشاہ ابن عمر ہوں گے۔ حضرت عمر لوگوں کا مشورہ سن کے ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں خلافت کی ذمہ داری یہ کتنی بڑی امانت ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس سلسلے میں ایک ایک ذمہ داری کو پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ کیونکہ وہ ڈر گئے، میرے اوپر خلافت کی اتنی بڑی ذمہ داری میرے کاندھوں پہ جو پڑی ہے، یہ بوجھ میری اولاد پر نہ پڑے، اولاد کی فکر کرتے تھے۔ اس لیے جب لوگوں نے مشورہ دیا تو لوگوں کی نظر میں ابن عمر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا لوگو تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میرے بعد میں نامزد کر دوں میرے بیٹے ابن عمر کو، کیا میں ایسے آدمی کو لوگوں کا خلیفہ بناؤں جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا تک نہیں آیا؟ یعنی حالت حیض میں جو طلاق دے کے انہوں نے غلطی کی تھی، اس غلطی کی طرف اشارہ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے ابن عمر کی اہمیت کو لوگوں کی دلوں میں کم کر دیا۔ جس کو بیوی کو طلاق دینا نہیں آیا وہ لوگوں کی حکومت کیا کرے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خیال کرتے تھے، اپنی اولاد کی فکر کو لے کر اتنا تڑپتے تھے۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد ان کو بھی دنیا چھوڑ کے جانا پڑا۔ کیسے وفات ہوئی ابن عمر کی، کیسے انتقال ہوئے؟ کہتے ہیں تاریخی روایتوں میں ہیں کہ بیت اللہ کا وہ طواف کر رہے تھے، ان کو نیزہ چبھ گیا اور وہی نیزہ
ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیا، وہی زخم، اور اسی میں وہ انتقال ہو گئے۔ اور تاریخی روایتوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حجاج بن یوسف بنو امیہ کا گورنر ہے، وہ جان بوجھ کے نمازوں کو دیر سے پڑھاتا تھا، عمدن تاخیر سے پڑھاتا تھا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نکیر کیا تھا، گورنر کو، حجاج بن یوسف کو نکیر کیا کہ تم غلطی کر رہے ہو، نمازوں کو بہت دیر سے پڑھا رہے ہو، اور وہ برا مان گیا تھا۔ اس لیے وہ اپنے ایک سپاہی کو بلا کر ایک نیزے کو، اس کی انی کو زہر لگا کے دیا کہ ابن عمر جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہوں خاموشی سے چبا دینا، اور ویسے ہی چبا دیا گیا، وہ زخم بڑا ہو گیا، اور جب وہ بیمار ہو گئے، تاریخی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حجاج بن یوسف یہی ابن عمر کی عیادت کرنے کے لیے جب آیا بیمار پرسی کے لیے، تو ابن عمر نے اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، اس سے بات بھی نہیں کیا، اس کی طرف نظر بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسی نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد، ایک سبق آموز زندگی گزارنے کے بعد، سن 70 پر 3 ہجری میں اور تقریباً 80 پر 6 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئے، رضی اللہ عنہ وارضا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی زندگیوں کو جو بھی سنتے ہیں ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔